الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، آج میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے امامت و خلافت۔ اس میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اور شیعہ حضرات کا اختلاف ہے۔ اس پر ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی طرف سے ایسے گہرے، اصولی اور کم بیان کیے جانے والے دلائل پیش کریں گے جو عام مناظرانہ کتب میں کم ملتے ہیں۔ یہ دلائل قرآن کے اسلوب، اصول فقہ، سیرت کے انتظامی فیصلوں اور صحابہ کے عملی تعامل سے ماخوذ ہے۔ تو نایاب اور گہرے دلائل برائے شورائے خلافت علماء دیوبند کی طرف سے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے ہو تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور ہمیں سپورٹ دے کہ ہم لوگوں تک یہ مسائل پہنچائے۔ تو پہلا دلیل قرآن میں امامت کو دینی معیار اور امر کو اجتماعی نظم کہنا۔ لسانی و موضوعی دلیل، قرآن میں جہاں امامت کا لفظ آیا ہے وہاں ہدایت دین مراد ہے، نہ کہ سیاسی حکمرانی۔ قرآن میں آیا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے۔ اس میں نایاب نقطہ یہ ہے، قرآن نے سیاسی حکمرانی کے لیے کبھی لفظ امام استعمال نہیں کیا، بلکہ خلافت، اولو الامر، امرہم جیسے الفاظ لائے جو اجتماعی نظم پر دلالت کرتے ہیں، نہ کہ منصوص دینی امامت پر۔ تو نتیجہ یہ ہوا، اگر امامت سیاسی منصب ہوتی تو قرآن واضح لفظ و حکم دیتا، جیسا کہ نماز، زکوٰۃ میں دیا ہے۔ یہ پہلا دلیل ہے۔ دوسرا دلیل، اگر خلافت نص ہوتی تو قرآن میں نام، حد، مدت لازماً مذکور ہوتی۔ اصولی دلیل یہ ہے کہ ترک بیان محال ہے۔ اصول فقہ کا قاعدہ ہے، جس چیز کا دین پر مدار ہو اس کا بیان ترک نہیں کیا جاتا۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ نماز کے رکعات، زکوٰۃ کے نصاب، روزے کے اوقات سب بیان ہیں، لیکن خلافت و امامت کے لیے کوئی نام، کوئی مدت، کوئی طریقہ تقرر، کوئی سلسلہ بیان نہیں ہوا۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ خلافت دینی رکن نہیں بلکہ اجتماعی و اجتہادی نظام ہے۔ تیسرا دلیل، نبی علیہ السلام کا متعدد مواقع پر مختلف امراء مقرر کرنا انتظامی سنت منصوص امامت کی نفی ہے۔ شواہد یہ ہے، غزوہ موطا میں ایک کے بعد ایک 3 امراء مدینہ میں غیر موجودگی پر مختلف صحابہ کو امیر بنانا، حجۃ الوداع میں الگ الگ ذمہ داریاں دینا۔ اس سے علماء استدلال کرتے ہیں، اگر خلافت ایک واحد منصوص امام کی ہوتی تو نبی علیہ السلام کسی اور کو کبھی امیر نہ بناتے۔ یہ کم از کم یہ عاضی ہے، اصل امام فلاں ہے کہتے ہیں، مگر ایسا کہیں نہیں۔ چوتھا دلیل، نبی علیہ السلام کا آخری مرض کتاب اللہ پر اکتفا۔ مرکزی دلیل دیوبند یہ ہے، مگر کم زاویے سے ہے۔ علیکم بکتاب اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر امامتی منصوصہ بنیادی عقیدہ ہوتی تو نبی علیہ السلام آخری وقت میں کتاب اللہ کے ساتھ کسی شخص سلسلہ کا نام ضرور لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام نہیں، اصول دیا، یعنی کتاب۔ نمبر 5 کی صحابہ کا اختلاف رائے نص نہ ہونے کے قطعی دلیل ہے، عقلی اور تاریخی۔ سقیفہ میں انصار و مہاجرین کا باہمی مشورہ، متعدد آراء، آخر کار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر اتفاق ہوا۔ اس میں اصولی دلیل ہے، اگر کوئی قطعی نص موجود ہوتی تو ایک بھی صحابی اس کے خلاف گفتگو نہ کرتا۔ صحابہ کا اختلاف نص کی عدم موجودگی کی سبب سے
بڑی تاریخی دلیل ہے۔ دلیل نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خود اپنے دور میں نص پیش نہ کرنا، خاموشی کی دلیل یہ ہے۔ خلافت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی نے کبھی یہ نہیں کہا میں منصوص امام ہوں۔ اگر نص موجود ہوتی تو خاموشی حق چھپانا ہوتی، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے شجاع اور حق گو کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ خاموشی نہیں، عدم نص کی دلیل ہے۔ نمبر 7، قرآن کا اسلوب، شورا کو مدح، فرد کو نہیں۔ بلاغی دلیل، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، نایاب بلاغی نکتہ یہ ہے کہ امرهم ان کا معاملہ جمع ہے، بینہم آپس میں۔ قرآن نے اجتماعی عقل کو معیار بنایا، کسی فرد واحد کو نہیں۔ نمبر 8، اگر امامت ایمان کا رکن ہوتی تو کفر و ایمان کا معیار بنتی۔ عقلی کلامی دلیل یہ ہے، قرآن نے امامت کے منکر کو کافر نہیں کہا، حالانکہ توحید رسالت میں انکار پر کفر ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ امامت ایمان کا رکن نہیں بلکہ سیاسی نظم ہے۔ تو بھائیو، یہ چند دلائل ہم نے پیش کیے امامت و خلافت پر، یہ شیعہ عوام تک پہنچائے تاکہ ان لوگوں کا ذہن کھل جائے اور ان شیعہ حضرات سے دستبردار ہو جائے۔ جزاکم اللہ احسن۔